السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نام حلیمہ تھا اور ابو ذؤیب عبداللہ بن حارث کی بیٹی اور حارث بن عبدالعزیٰ بن رفاع کی اہلیہ تھیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قبیلہ سعد بن بکر سے تھا، جو قبیلہ حوازن کی ایک شاخ تھا اور فصاحت و بلاغت اور اپنے علاقے کے پانی کی شیرینی کی وجہ سے مشہور تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھ کو تمام عرب میں فصیح بنایا ہے۔ ایک تو ہمارا قبیلہ قریش فصاحت زبان میں بے مثل ہے، دوسرے میری پرورش قبیلہ بنی سعد میں ہوئی جو فصاحت و بلاغت میں مشہور و ممتاز ہے۔ شرفائے عرب میں دستور تھا کہ بچوں کو ماں کے پاس نہ رکھتے تھے، بلکہ اکثر پرورش کے لیے دوسری عورتوں کو دے دیتے اور قرب و جوار کے قبائلی دیہات میں بھیج دیتے۔ بچے دیہات کی کھلی آب و ہوا میں پرورش پاتے، چند سال کے بعد ان کے والدین واپس لے جاتے۔ تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد دیہات کی عورتیں شہر میں آتیں اور جو بچے اس مدت میں پیدا ہوتے انہیں لے جاتیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا میں رونق افروز عالم ہوئے اور 7 دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا، اس کے بعد حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چند دن دودھ پلایا۔ اسی اثنا میں قبیلہ بنی سعد کی چند عورتیں بچے لینے مکہ آئیں۔ ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ دوسری سب عورتوں نے مالدار لوگوں کے بچے لے لیے، لیکن حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا۔ واپس جانے والی تھیں کہ معلوم ہوا کہ سردار قریش عبد المطلب کا ایک یتیم پوتا ہے۔ خاوند سے مشورہ کیا کہ اس بچے کا باپ تو دنیا میں ہے نہیں کہ ہمارے ساتھ اپنے بچے کی پرورش کے عوض کچھ سلوک کرے، البتہ اس کے دادا کی شرافت اور اعلی نسبی سے توقع ہے کہ اللہ اس بچے کے طفیل ہماری بہتری کی صورت پیدا کر دے۔ شوہر نے کہا کہ کچھ مذائقہ نہیں، اس بچے کو ضرور لے لو، خالی ہاتھ جانا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت حلیمہ فوراً جا کر یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ بچہ دین و دنیا کا سردار ہے اور اسے دودھ پلا کر وہ فلک بوس مقام سعادت و عظمت حاصل کر لیں گی۔ ان دنوں عرب میں قحط کا عالم تھا۔ خشک سالی کی وجہ سے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سوکھ گیا تھا۔ فاقوں کی وجہ سے عورتوں کے پستانوں میں بھی دودھ نہیں اترتا تھا اور ان کے بچے بھوک سے بلبلاتے تھے۔ حضرت حلیمہ مکہ آئیں تو ان کے ساتھ اپنا شیرخوار بچہ بھی تھا، یہ بھی بھوکا پیاسا ہر وقت روتا رہتا تھا۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جس دن میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، ہماری حالت یکسر بدل گئی۔ میری خشک چھاتیوں میں دودھ اتر آیا اور ہماری اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ دونوں بچوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور ہم نے بھی خوب اونٹنی کا دودھ پیا۔ جب مکہ سے چلنے لگے تو ہمارا مریل گدھا جو سارے قافلے کے پیچھے چلتا تھا ایسی تیز رفتاری سے چلا کہ سارے قافلے سے آگے نکل گیا۔ میرا شوہر اور قافلے کے دوسرے لوگ بار بار یہی کہتے تھے کہ یہ بچہ بہت برکت والا ہے اور حلیمہ بہت خوش قسمت ہے کہ ایسا سعادت مند بچہ اسے مل گیا۔ جب ہم اپنے گھر پہنچے تو ہماری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ گاؤں کے دوسرے جانوروں کا دودھ بدستور خشک تھا اور لوگ ہماری حالت پر رشک کرتے تھے۔ آخر سب گاؤں والے میرے جانوروں کے ساتھ اپنے جانور بھی چرانے لگے۔ اللہ کی قدرت، ان جانوروں کے بھی دودھ اتر آیا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھر والے اس نصیب آور بچے پر 100 جان سے فدا تھے اور نہایت محبت اور شفقت سے حضور کی پرورش کرتے تھے۔
جب حضور 2 برس کے ہوئے تو حضرت حلیمہ حضور کو ساتھ لے کر مکہ میں بی بی آمنہ کے پاس آئیں۔ وہ اپنے نونہال کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئیں اور اپنے فرزند کو خوب پیار کیا۔ جدا کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن حضرت حلیمہ نے کہا مکہ کی آب و ہوا اس وقت بہت خراب ہے، بہتر ہے کہ آپ فی الحال اس بچے کو میرے پاس رہنے دیں۔ بی بی آمنہ نے ان کی بات مان لی اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر واپس اپنے قبیلہ میں آ گئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حلیمہ ننھے حضور کو کھلاتے وقت یہ لوری دیا کرتی تھیں: اے اللہ، اگر تو نے ان کو میرے سپرد کیا ہے تو ان کی حسب طلب مدد فرما اور انہیں علم و بزرگی کی بلندی اور ارتقاء نصیب فرما، نیز انہیں شیطانوں اور ان کی برائیوں سے محفوظ رکھ جتنا کہ ان کا حق ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی شیمہ تھیں۔ شیمہ ننھے حضور کو گود میں لے کر کھلایا کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوری دیا کرتی تھیں: یا اللہ، محمد کو زندہ رکھ یہاں تک کہ ہم ان کو جوان دیکھیں، پھر ہم ان کو ایک صاحب عزت سردار دیکھیں، اس حال میں کہ ان سے حسد کرنے والے دشمن مغلوب ہوں۔ اے اللہ، محمد کو دائمی عزت عطا فرما۔ 5 برس تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پرورش پائی، حتیٰ کہ واقعہ شق الصدر پیش آیا۔ اس کی کیفیت کچھ اس طرح ہے کہ ایک روز حضرت حلیمہ کے 2 بچے دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور کہا کہ 2 سفید آدمی ہمارے قریشی بھائی کو پکڑ کر لے گئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر حارث بے تابانہ اس طرف دوڑے، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں، لیکن چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہے۔ حضرت حلیمہ نے حضور کو گلے لگا لیا اور پوچھا کیا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سفید پوش آدمی میرے پاس آئے اور مجھے چت لٹا کر میرا سینہ چاک کیا اور اس میں سے میرا دل نکالا اور پھر اس میں سے کوئی چیز نکالی، پھر میرے دل کو سینہ میں رکھ کر درست کر دیا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر یہ واقعہ سن کر بہت حیران اور متردد ہوئے کہ کہیں بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ باہم مشورے کے بعد وہ حضور کو ساتھ لے کر مکہ پہنچے اور عام الفیل کے 6 سال، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال اور 2 دن کی تھی، دنیا کے سب سے قیمتی امانت کو ان کی والدہ کے سپرد کر دیا۔ ساتھ ہی واقعہ شق الصدر کی تفصیل بیان کی اور ننھے حضور کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ بی بی آمنہ نے فرمایا تمہیں اندیشہ ہے کہ کوئی جن یا شیطان اس بچے کو نقصان پہنچائے گا؟ ہرگز نہیں، میرا بیٹا دنیا میں ایک عظیم الشان ہستی بننے والا ہے، یہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا اور اللہ اس کی ہر حال میں حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ نے وہ تخیر خیز معجزات بیان کیے جو انہیں ایام حمل میں اور ولادت نبوی کے وقت پیش آئے تھے۔ حضرت حلیمہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس قیمتی متاع کو مکہ چھوڑ کر اپنے قبیلے میں واپس آ گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے بعد عرصہ تک زندہ رہیں۔ ابن سعد اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ اسے دیکھ کر حضور میری ماں کہتے ہوئے اٹھے اور اپنی چادر بچھا کر اسے بٹھایا۔ یہ عورت یقیناً حضرت حلیمہ ہی تھیں۔ ایک اور روایت کے مطابق حضور کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی کے بعد ایک مرتبہ حضرت حلیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے علاقے میں قحط سالی کی شکایت کی۔ حضور نے ان کو 40 بکریاں
اور سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ عطا کیا۔ ایک دفعہ حضرت حلیمہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو حضرت خدیجہ نے ان کو کئی اونٹنیاں دیں جن کو لے کر وہ دعائیں دیتی ہوئی رخصت ہوئیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ میں تشریف فرما تھے تو حضرت حلیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعظیم و تکریم کی اور اپنی مبارک چادر بچھا کر انہیں بٹھایا۔ ایسی کئی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حلیمہ گاہے بگاہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں اور حضور ان کے ساتھ نہایت عزت و احترام اور احسان و محبت سے پیش آتے تھے۔ کتب سیرہ میں حضرت حلیمہ کے قبول اسلام اور شرف صحابیت کے بارے میں خاموشی ہے، لیکن قرائن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ شرف اسلام اور صحابیت سے ضرور بہرور ہوئیں۔ حضرت حلیمہ کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ حضور کی بعثت کے بعد ایک دفعہ مکہ آئے اور مشرکین کے بہکانے کے باوجود انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس پر خوب ثابت قدم رہے۔ ظاہر ہے کہ شوہر کے قبول حق کے بعد حضرت حلیمہ بھی یقیناً اسلام کی سعادت سے بہرور ہو گئی ہوں گی۔ اس طرح ان کے شرف صحابیت میں بھی کوئی شک نہیں رہتا۔ حضرت حلیمہ کے سال وفات کے بارے میں کسی کتاب میں تفصیل نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالی عنہا۔ برحمهما كما ربياني صغيرا